ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آرام گاہ مصطفیٰ علیہ السلام کو کھول دیا جائے تاکہ میں زیارت کر سکوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارکہ کو کھول دیا۔ وہ عورت حجرہ شریفہ میں داخل ہوئی اور رونے لگی، یہاں تک کہ روتے روتے اس نے وہی جان دے دی۔ حضور اعلیٰ حضرت بولے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پر قربان گیا۔ جس وقت جنگ احد میں ایک افسوسناک خبر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کے بارے میں مدینہ شریف میں گردش کرنے لگی تو ایک انصاری عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس راستے پر کھڑی ہو جاتی ہے جس راستے پر مجاہدین اسلام واپس پلٹ رہے ہیں۔ وہ ہر شخص سے پوچھتی ہے، اینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں بتاؤ حبیب کبریا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے؟ یہ پوچھتی ہیں، حالانکہ ان کا والد بھی اس جنگ میں گیا ہوا ہے، ان کا والد، ان کا بھائی اور خاوند بھی گیا ہوا تھا۔ وہ نہ خاوند کے متعلق پوچھتی ہیں اور نہ ہی اپنے بھائی کی خبر پوچھتی ہیں، آنے والوں سے پوچھتی ہیں کہ سرکار مدینہ کی خبر دو۔ جب انہوں نے پوچھا تو آگے سے یہ جواب ملا کہ تمہارا والد شہید ہو گیا۔ جب غم کا تیر ان کے جگر میں پیوست ہوا تو پھر بھی یہ نہیں پوچھتی، اے صحابہ اگر میرے والد شہید ہو گئے ہیں تو ان کا جسم پاک کہاں ہے؟ کیا ان کو دفن کر دیا گیا یا ابھی دفن کیا جائے گا؟ زبان پر سوال ہے وہ یہی ہے، اینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماہ طیبہ کے محبوب صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ سید عالم کا حال کیسا ہے؟ جو کارواں بھی آتا ہے اس سے یہی پوچھتی ہیں، باپ کی شہادت کی خبر مل چکی ہے، پھر پوچھتی ہیں تو کوئی بتاتا ہے کہ تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا، اب دو تیر جگر میں پیوست ہو گئے ہیں، وہ صنف نازک ہے، سوچتی نہیں کہ میرے سہارے ختم ہو گئے، باپ بھی شہید ہو گیا، خاوند بھی شہید ہو گیا، پھر بھی پوچھتی ہیں تو یہ پوچھتی ہیں، اینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں بتاؤ میرے محبوب علیہ السلام کا حال کیسا ہے؟ اب آگے بڑھتی ہیں، اگلا کارواں آتا ہے، اس سے بھی یہی سوال کرتی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ اب باپ کی شہادت کی خبر بھی مل چکی، والد کی شہادت کی خبر بھی مل چکی، بھائی کی شہادت کی خبر بھی مل چکی، پھر بھی زبان پر یہی ہے، لوگوں شفیع عالم کا حال کیسا ہے؟ وہ پوچھ رہی ہیں اور صحابہ کہہ رہے ہیں، تم جس طرح سرکار کو دیکھنا چاہتی ہو اللہ کے فضل سے سرکار ویسے ہی موجود ہیں۔ وہ کہتی ہیں، ارونی حتی انظر الیہ، مجھے معلوم ہے تم سچ بولتے ہو، تم سچے محبوب کے سچے غلام ہو، تمہاری زبان سے سچ نکلتا ہے، مگر آج مجھے کچھ تکلیف پہنچی ہے، میں نے ایک افسوسناک خبر سنی ہے، ارونی حتی انظر الیہ، مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے ان کی زیارت نہ کر لوں، لہٰذا مجھے وہاں لے چلو جہاں سرکار تشریف فرما ہے، وہ جس کا خاوند بھی شہید ہو گیا، جس کا بھائی بھی شہید ہو گیا، جس کا خاوند بھی شہید ہو گیا، جس کا والد بھی شہید ہو گیا، سرکار کی خبر کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ جس وقت سرکار کا رخ زیبا دیکھتی ہیں، جس وقت آسمان نبوت کے چمکتے ہوئے آفتاب کو دیکھتی ہیں، جس وقت گلستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول کو دیکھتی ہیں تو زبان سے نکلتا ہے، کلو مصیبت بعد کا جلل، اے محبوب اگر آپ ٹھیک ہے تو دنیا کا کوئی غم مجھے نڈھال نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ہر غم و مصیبت ہیج ہے، ٹھیک ہے باپ شہید ہوا، بھائی شہید ہوا، خاوند شہید ہوا، مگر میری زندگی کی بہار میں باپ سے نہیں سمجھتی، میری زندگی کی بہار میں بھائی سے نہیں سمجھتی، میری زندگی کی بہار کا ضامن میرا خاوند نہیں ہے۔ یا رسول اللہ جب ہم نے تمہارا کلمہ پڑھا ہے، ہماری ساری بہاریں تمہارے نام سے وابستہ ہے، تمہارے دم سے ہے آباد میرا گلشن ہستی، جو تم ہو تو فضاؤں کا کوئی
कोई खतरा नहीं मुझको। ये मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है, इसमें हमारे लिए सबक है। आज जिस वक्त हमारे मुआशरे में, माहौल में मोहब्बतों का टकराव होता है, एक तरफ मोहब्बत रसूल अलैहिस्सलाम होती है, दूसरी तरफ किसी रिश्तेदार की मोहब्बत होती है, एक तरफ सरकार की सुन्नत की मोहब्बत होती है, दूसरी तरफ किसी फिल्मी स्टार की मोहब्बत होती है। ये मोहब्बतों का जब तकाबुल होता है तो यही मोहब्बत का इम्तिहान है। हमें चाहिए कि हम दूसरी सारी नाजायज मोहब्बतों को कदमों तले रोंद डालें और सरकार की मोहब्बत का झंडा बुलंद कर दें।